تو ہم میں موجود ہیں ڈاکٹر ہارون تبسم صاحب، ہارون الرشید تبسم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی وسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ میرے پاس مقالہ تھا، لیکن فنکشن میں خواتین کم ہیں، بچیاں میری زیادہ ہیں، لہٰذا میں نے سوچا کہ بچیوں کے عین معیار کے مطابق گفتگو کی جائے۔ اوپننگ بیٹسمین نے مختلف حوالوں سے آپ کو یہ تو بتا دیا ہے کہ خواتین صلاحیتوں کے اعتبار سے مردوں سے کسی طرح بھی کمتر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن تعداد کے اعتبار سے حال ہی میں جو کیلکولیشن ہوا ہے، اس کا فائنل فیصلہ ہوا ہے کہ خواتین کی تعداد دنیا میں اب 55% ہے، یعنی آپ مردوں سے 5% اب زیادہ ہو چکے ہیں۔ اور روس کے مفکر کا یہ کہنا ہے کہ جس سپیڈ سے پاکستان کی خواتین، بیٹا توجہ ہے نہیں ہے، اب پھر توجہ دیں، روس کے مفکر نے کہا ہے کہ جس سپیڈ کے ساتھ پاکستانی طالبات ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں، مردوں سے، نوجوانوں سے آگے بڑھ رہی ہیں، آئندہ چند سالوں میں پاکستانی مردوں کو چھپنے کے لیے محفوظ جگہ کچن ہوا کرے گی۔ یہ بیٹا میں نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ کیلکولیشن جو ہے اقوام متحدہ کے ایک ذیلی ادارے نے کی ہے جو آپ کے بارے میں ہے، اور دوسری بات یہ ہے میں نے روس کے حوالے سے۔ اب بیٹا میرے جو مرشد ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ان کے ہاں 3 نسلوں کا خاص ذکر ہے۔ پہلے تو بانگ درا میں بیٹا بچیوں کا ذکر ہے۔ آپ نے ان کا کلام تو پڑھا ہی ہوگا بانگ درا کا، جس میں بچوں کے بارے میں نظمیں ہیں، بلکہ وہ امانت علی صاحب مجھے نظر آ رہے تھے، چودھری امانت صاحب، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اس حوالے سے۔ اگلا پہلو ہے بیٹا نوجوانوں کا، نوجوانوں میں آپ بھی شامل ہیں، اور نیکسٹ پہلو ہے بیٹا وہ عورت کا۔ اب اقبال اکیڈمی نے آج کی تقریب کا اہتمام کر کے اپنی بچت کی ہے کہ ادھر 55% ہیں، ادھر ہم 45% ہیں، اور بچت کے لیے اسپیشل ایک ایسے شخص کو درمیان میں بٹھا لیا ہے کہ باقیوں کو نظر نہ لگے۔ ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب بیٹا بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ان کا اگر آپ جو فارسی کلام پر دسترس حاصل ہے، آج افغانستان میں بیٹا جو اقبالیات کو فروغ حاصل ہو رہا ہے وہ ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب کی رفاقت کی وجہ سے تالیاں نہ بجائیں گے۔ دیکھیں، اگر آپ تالیاں نہیں بجائیں گے مجھے محسوس ہوگا کہ آپ ابا کی عظمت سے انکاری ہیں، کیونکہ جہاں عورت کے قدموں تلے بیٹا جنت ہے، وہاں جنت کا دروازہ کون ہے بیٹا؟ زور سے بولیں، ایکول۔ اچھا، آپ علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں بیٹا؟ شاباش۔ علامہ اقبال کی اماں جی کا کیا نام تھا؟ کو ہے بیٹا؟ مجھے تو نہیں آتا، آپ کو آتا ہو؟ امام بی بی تو نہیں ہے میرے حال؟ امام بی بی ہے نا ویسے؟ مجھے نہیں آتا، آپ کو آتا ہے نا؟ کیا نام بولا بیٹا؟ امام بی بی ہے، بتا بھی رہا ہوں میں آپ کو۔ کیا بولا بیٹا میں نے؟ اب تو مجھے پتہ لگ گیا نا، اقبال آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، اقبال آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں نوجوانوں کی، اور نوجوانوں کی ان کی اماں کا نام نہیں ہے۔ آئندہ یاد رہے گا بیٹا، کیا نام ہے؟ پھر بولیں۔ میں نے جان بوجھ کے ایک لفظ چھوڑ دیا تھا، ان کا اصل نام ہے حافظہ امام بی بی۔ کیا نام بیٹا؟ اچھا، اب جس عورت نے بیٹا اقبال کو پیدا کیا ہے، اس عورت کی عظمت کو پورا زمانہ سلام کر رہا ہے، کر رہے ہیں کہ بیٹا؟ انہوں نے اپنے بیٹے کی رزق حلال سے تربیت کی ہے۔ جو یہاں ماہرین اقبالیات بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں تو اس بات کا بیٹا علم ہوگا، لیکن آپ کے لیے بیٹا میں بات کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال کے دوست تھے نذیر نیازی صاحب، یہ ان سے ماخوذ ہے، ان کی طرف سے ہے کہ جب اقبال کی والدہ محترمہ کو زمین یعنی لحد میں اتارا جا رہا تھا تو اقبال ایک ہی بات کہتے تھے، اے ماں تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔
مختصر یہ انہوں نے یہ بات 4 بار کہی ہے، کیا کہ اے ماں تو نے مجھ پر، زور سے بولے نا، میں جاتے ہوئے میں سنوں گا بھی آپ سے یہ بات، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بیٹا، ان کے ڈاکٹر نیازی صاحب نے پوچھا کہ ہر ماں احسان کرتی ہے، آپ نے کون سا ایسا خاص احسان آپ کی ماں نے کیا، بار بار یہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے ایک بار کہا کہ اقبال تو مجھے معاف کر دے۔ میں نے کہا میری ماں مجھ سے معذرت اور معافی چاہ رہی ہیں؟ میں نے کہا جی بات ایسی ہے کہ کچھ دنوں آپ کے والد گرامی شیخ نور محمد جو بالگرامی کے ہاں ملازمت کرتے تھے، وہ جو پہلے برقعوں کی ٹوپیاں ہوتی تھیں نا شٹل کاک، وہ ان کی ٹوپیاں سیتے تھے، کہتے انہوں نے یکدم اس کی قیمت جو تھی 2 آنے سے 2.25 آنے کر دی۔ کہتا میں نے محسوس کیا کہ یہ رزق حرام گھر میں آ رہا ہے، لہٰذا میں نے تجھے 1 ہفتہ اپنا دودھ نہیں دیا بلکہ بکری کا دودھ پلایا ہے نا بیٹا۔ جب گھر میں کھچاؤ ہوا تو شیخ نور محمد نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ گھر میں رزق حرام لا رہے ہیں، اور یہ ساری بات دہرائی۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، پہلے جو بلگرامی تھے وہ 1 سلائی کے پیسے دیتے تھے، اب ہم نے سلائی 2 کر دی ہیں، لہٰذا یہ پیسے جائز تھے۔ بیٹا پھر ایسے بچے کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اقبال ہی ہونا چاہیے تھا۔ پھر ان کی تربیت کا اثر دیکھیں آپ، جتنے بڑے انسان ہیں بیٹا، دنیا میں جتنے بڑے مفکر ہیں، دنیا میں جتنے بڑے نامور ہیں، وہ اپنی ماں کی وجہ سے بیٹا، کیونکہ پہلا استاد تو اللہ کی خود ذات ہے۔ ہمارا سب سے پہلے اللہ استاد کون ہے؟ اللہ کی ذات، اور پھر تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کی تربیت آپ کے سامنے ہے نا بیٹا۔ آپ میری طرف توجہ دیکھیے، یہ تو آتی رہیں گے بیٹا، ٹھیک ہے نا؟ محفل میں سبھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور میں دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہا ہوں، ادھر بھی دیکھیں نا، اکھ تیرے رہن کوئی نہیں، دل چ تیرے چین کوئی نہیں، نوا آویں تے ادھر ویکھے، میں ویکھاں تے ٹائم کوئی نہیں۔ اب بیٹا سنیں آخری بات، میڈم نے آپ کو بتایا عورت کی عظمت کا، وہ پہلو تو دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن بیٹا میں صرف آپ کو تحریک پاکستان کے آخری ایام کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں کوئی ماں جو پاکستان میں اب زندہ ہے، کسی ماں نے تحریک پاکستان میں اپنے بچے کو نیزے کی نوک پر اچھلتے دیکھا؟ کسی ماں نے کہا کہ میرے بچے کو اتار دو؟ کسی ماں نے یہ کہا کہ میں پاکستان کے نعرے سے دستبردار ہوتی ہوں، میرے بچے کو میری گود میں واپس دے دو؟ نہیں نہ کہا۔ اور بیٹا آج بھی دیکھیں، صبح ہوتی ہے آپ اخبار پڑھتے ہیں، کتنی ماؤں کی گود خالی ہو جاتی ہے۔ ان ماؤں کی عظمت کو سلام کیجئے جو ہمارے لیے بیٹا تفاخر کا باعث ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ زور سے بولیں، تفاخر۔ اور پھر بیٹا جس خوبیوں سے آج قربانیاں دی جا رہی ہیں، کیا کبھی بیٹا کسی ماں نے کہا تو فوج چھوڑ کے واپس آ جا؟ کیا کسی ماں نے کہا کہ تو پولیس چھوڑ دے؟ ایسا نہیں نہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ماؤں کی تربیت ہے۔ بس آخری بات سن، پولیس کا ایک فنکشن تھا، میں اس کا کمپیئر تھا، تو ایک اماں جی آئیں جسے 2 میڈل ملے، تو مجھے بعد میں پتہ لگا کہ اس کے 2 بیٹے ایک دن پولیس میں شہید ہوئے، ایک ڈی ایس پی تھا اور ایک انسپیکٹر تھا۔ میں نے پھر ان سے جب جاتی ہے نا تھوڑا جیسا ڈاکٹر صاحب کو اعزاز حاصل ہے، میں نے پوچھا اماں جی آپ اب کیا فیل کر رہی ہیں، آپ کے دونوں بیٹے شہید ہو گئے ہیں؟ کہتا جی 10 ہوتے تو اس پاکستان سے زیادہ تو بہتر نہیں نہ تھے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، آج پاکستان ہے تو آج آپ یوم خواتین بنا رہے ہیں۔ آپ بھی خواتین ہیں بیٹا، اس لیے کہ آپ کے کالج کے باہر لکھا ہے گورنمنٹ کالج برائے خواتین، لہٰذا مائنڈ نہ کیا کریں موضوع خواتین۔ آپ نے میری گفتگو کی سنی ہے، اس میں مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ہم نے قربانی دے کر پاکستان کے استحکام اور بقا کے لیے کام کرنا ہے۔ میں ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحبہ اور سابق ڈائریکٹر بصیر امرین صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے یہ رونق بہار ہے، اور تصویریں بولیں پڑھو سارے زور سے بولیں، اچھا زندہ باد کے نعرہ لگائیں، پاکستان معاشرے سے بغیر قوم آئی ہے، واگا سیکٹر قریب ہے، وہاں تک تو آواز پہنچائے کہ ہم زندہ قوم ہیں، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔